جب قیامت کے دن کچھ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، مال کھایا ہوگا، طرح طرح کی بے ایمانیاں کی ہوں گی، تو اس شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو نہیں دی جائے گی، تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ روزہ ہے، کہ وہ روزہ ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات انہوں نے کہا کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ انہوں نے تشریح کی کہ عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کو خاص شرط بخشا جا رہا ہے۔ جیسے کھانا کا وہ بنایا نا، تو پھر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، ایک خاص نسبت انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم روزہ رکھتے ہو نا، یہ ایسی عبادت ہے جو عام نہیں، جس کو میں نے اپنے لیے خاص کیا، اور یہ اس عبادت کو بھی شرط دیا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے، کسی کو نہیں پتا، سارا دن آپ روزے میں ہو، مثال کے طور پہ آپ حج کرتے ہو، سامنے نظر آتے ہو، آپ مال خرچ کرتے ہو، بعد وہ بھی نظر آتا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، بعد وہ بھی نظر آتا ہے، کہ مختلف عبادتیں ہیں جو سامنے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن روزے کا جو حال ہے تو تب تک کسی کو نہیں پتا چلے گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں۔ پھر دیکھیں حضرت صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی کہ تاکہ اللہ فرماتا ہے تم روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک خاص انعام ہے کہ مختلف عبادتیں کرتے ہیں، مقصد تو یہی ہوتا ہے اس کا، اللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ نفس کو مغلوب کرنا اور روح کو غالب کرنا، تاکہ اندر کا جو فطور ہے انسان کے جسم کا وہ ختم ہو جائے اور انسان کے جسم میں امن پیدا ہو جائے، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن جو روزہ ہے اس میں اس کا خصوصی کردار ہے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے نہیں دیا، بہت سارے لوگ نہیں دے رہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، ہم حج بھی نہیں بعض دفعہ کرتے۔ لیکن روزہ رکھ کر دیکھیں، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے نا تو آپ کو فوری آپ کی روح متنبع کرے گی کہ یار آپ کا تو روزہ ہے۔ اللہ نے برے کاموں سے منع کیا نا تو بہت سارے کر رہے ہیں، لیکن گرمی کے روزے پچھلے دنوں میں گزرے ہیں، پچھلے سالوں میں، تو کمزور سے کمزور ایمان والا بندہ بھی اٹھ کر جا کر فریج سے پانی نہیں پکڑ کے پیتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے تقوی میں اضافہ کرے گا، پرہیزگاری میں تمہارے اندر پاکیزگی لائے گا، دوسری باتوں سے بڑھ کر۔ المقصر میرے بھائیوں، کہ جس نے اس مہینے میں اللہ کے فرمان کے مطابق روزے رکھے اور اچھے برے کی تمیز اختیار کی، اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنے رزق کے متعلق دیکھا کہ یہ میں کیسے کما رہا ہوں اور کیسے کھا رہا ہوں، اور اس رمضان کے مہینے کا ادب کیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا سال اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا اپنے اندر، سبحان اللہ، اس ایمان کی لذت کو، روزے کی برکت کو اپنے اندر پورا سال محسوس کرے گا۔ اور یہ ایک مشق بھی ہے، جسمانی انداز سے بھی، لحاظ سے بھی، اور روحانی لحاظ سے بھی یہ ایک مشق بھی ہے کہ جب آپ اس مشق کو کریں گے نا تو پھر جو عبادت میں تکلف ہے کہ فجر کے وقت ہم غفلت کرتے ہیں، عشاء کے وقت ہم غفلت کرتے ہیں،
فجر کے وقت ہم غفلت کرتے ہیں, ظہر کے وقت غفلت کرتے ہیں. جو معاملات خدا تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے ان میں جو سستی پیدا ہوتی ہے ہم میں, یہ تکلف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ جب احکام الہی کی باری آئے گی, روح جھومے گی اور دل میں ایک لطف پیدا ہوگا کہ میرے محبوب کا بلاوا مجھ کو آیا ہے. اور اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کا مستحق نہیں ہے. اللہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مجھے پہچانے, مجھ سے محبت کریں. اور قرآن میں ہے کہ شدت والی محبت کریں, محبت میں زیادتی کریں. تو جب محبت ہو جاتی ہے نا انسان کو, تو پھر احکام بجا لانے میں تکلف ختم ہو جاتا ہے. جب تک تکلف باقی رہتا ہے, یہ محبت کی خامی ہے, تب تک محبت خام رہے گی. تو جب تکلف ختم ہوگا تو عبادت میں ضرور آئے گا. تو روزہ جو ہے یہ آپ کی زندگی سے, ہم سب کی زندگی سے تکلف ختم کر دے گا خدا کے حکم بجا لانے میں. فجر کی سستی, غفلت ختم ہو جائے گی, عشاء کے وقت کی غفلت ختم ہو جائے گی, زکوٰۃ دینا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا, قرآن پڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ روح کربڑ لے گی نہ جب, اور جسم میں جو نا وہ ہلچل مچا دے گی. وہاں یہاں سے مجھے یاد آیا, انہوں نے لکھا ہے کہ کال صرف تلقین کرتا ہے, حال ہلچل مچا دیتا ہے. کال صرف تلقین کرتا ہے, حال ہلچل مچا دیتا ہے. یہ اندر انشاءاللہ ہلچل مچا دے گی. یہ ہو نہیں سکتا ہے بندہ عشاء کی نماز نہ پڑھے اور اس کو نیند آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اتنا نور اندر جمع ہو جائے گا کہ آپ کو مجبور کرے گا خدا کے حکم پہ کھڑا ہونے کے لیے. ماشاءاللہ اس کی قدر کریں, یہ بڑا ہی بابرکت میں نہیں آ رہا ہے. ہم تو حصہ ڈال رہے ہیں نا, اس کے فضائل بیان نہیں ہم کر سکتے. جو مبارک زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جس کی تعریف نکلی ہو اور بار بار نکلی ہو. کہاں تھا رجب شعبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلانا شروع کرتے تھے صحابہ اور اپنے گھر والوں کو کہ اس ماں کی قدر کرو. تو آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے, یعنی اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. ہم سب کو اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.